ہر طاق رات میں پڑھیں اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پاک ایک تو اس کو سورۃ قدر لیلۃ القدر نصیب کرے گا کہ لیلۃ الجائزہ میں احتیاط کریں، شیطان کے طوق زنجیر کھل جاتے ہیں، وہ عید کے دن بعض ایسے منصوبے بنوا بیٹھتا ہے جس سے سارے مہینے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ رمضان کے بعد بھی شیطانی قوتوں اور شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتا ہے، 3 چیزوں کا اہتمام کر لے۔ تیسرے عشرے میں جو کہ عشرہ نجات ہے، تیسرے عشرے میں یا تواب ہو یا کریم ہو، کہ مولا جو 2 عشرے پہلے تھے اگر کوئی کمی ہوئی، توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور کرم کی بھی انتہا کرنے والا ہے، یا تواب ہو یا کریم ہو۔ یہ جو اللہ کا نام تواب ہے، یہ بعض روایات میں اسم اعظم ہے، اور جو اللہ کا نام کریم ہے، اللہ کہتا ہے تو نے مجھ کریم کے ساتھ کرم کے جذبے، کرم کی نیت، تو جیسا جذبہ رکھے گا میں ویسے فیصلے کروں گا۔ تو یا تواب و یا کریم۔ ایک اور چیز اور بھی ہے، آخری عشرے میں ایک چیز ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، چاند رات جس کی صبح عید ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات میں بھی اگر اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن ایک چیز اور بھی کہ لیلۃ الجائزہ میں احتیاط کریں، شیطان کے طوق زنجیر کھل جاتے ہیں، وہ عید کے دن بعض ایسے منصوبے بنوا بیٹھتا ہے جس سے ساری مہینے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو رمضان میں ہمیں وہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ رمضان میں روزہ صرف بھوک کا نام تو نہیں ہے، روزہ نظروں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، حلال حرام کی پہچان کا روزہ۔ روزہ تو ان چیزوں کا نام ہے۔ پھر لوگوں کی خیر خواہی، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرد، ہر رنگ، ہر نسل کی خیر خواہی، روزہ تو اس کا نام ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے مجھے تھوڑا بتائیے کہ کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس سے انسان کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں 140 بار سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اول آخر 3 بار درود پاک بسم اللہ کے ساتھ بیٹھ کے گڑ گڑا کے پوری توجہ سے ہر طاق رات میں پڑھیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ پاک ایک تو اس کو سورۃ قدر لیلۃ القدر نصیب کرے گا، اور پھر سورۃ قدر کا صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد ایک بار سورۃ قدر پڑھے گا، اس کی نظر کا مسئلہ، اس کی عینک کا مسئلہ، اس کی یادداشت کا مسئلہ اور اس کے دماغ اور اعصاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ ایک بار پڑھنے سے۔ اور جو طاق رات بھی ہو، رمضان کی رات بھی ہو، اور اس میں 140 بار پڑھے، سوچیں کیا ملے گا؟ رزق، عزت، دولت، اس کی رضا، رحمت، برکت انشاءاللہ اور خزانے۔ اگر وہ رمضان کے بعد بھی شیطانی قوتوں اور شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتا ہے، 3 چیزوں کا اہتمام کر لے۔ بیت الخلاء کی دعا کا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک۔ دوسرا، ناف کے اوپر انگلی رکھ کے، چاہے اپنے لباس کے اوپر سے بھی 66 بار پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے۔ تیسری چیز، کچھ صدقے ایسے مقرر کرے، فرمایا حدیث کا مفہوم ہے، صدقہ بلاؤں کا رد ہے، صدقہ آفات کا رد ہے، صدقہ شیطانی چیزیں اور نفس اور شیطان کی شرارتوں کا رد ہے۔ تو کچھ ایسا صدقہ مقرر کر لے اور وہ تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، اور پھر بعد میں کسی ایسے شخص کو دے جو سوال نہ کرتا ہو، جو چوراہوں میں نہ کھڑا ہوتا ہو، عیالدار سفید پوش ہو، اس کو خاموشی سے دے دے۔ تو اس کے لیے یہ چیزیں حفاظت کا ذریعہ بہتر۔ بن جاتی ہیں۔ تو رمضان میں آپ لوگوں کو خاص احتیاط کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ رمضان میں نے عرض کیا کہ آنکھوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، یہ ہے پورا روزہ، ایک چیز۔ دوسرا، رمضان میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو عیالدار سفید پوش ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تنخواہ تھوڑی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، فطرانہ سخیوں والا نکالے، فطرانہ، اور زکوٰۃ پوری دیں۔ اگر ہمارا معاشرہ ذمہ دار پورا عشر دے، تاجر پوری زکوٰۃ دے، اور ہم فطرانہ سخیوں والا، کشمش والا، کھجور والا، وہ تقریباً 3-4 ہزار کا بنتا ہے، اور اگر گندم والا فطرانہ دے 200-250 کا بنتا ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، موبائل لیتے ہوئے، جوتا لیتے ہوئے، چیزیں لیتے ہوئے، ہم کہاں کس برانڈ میں جاتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو ہم فطرانہ زکوٰۃ عشر پورا دیں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کرتے، اور اگر رشتہ دار ہیں تو سب سے پہلے سوال کرنے والوں کو ہرگز نہیں، چوراہوں پہ کپڑے لگانے والوں کو ہرگز نہیں۔
بہت شکریہ جناب آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.